اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میں تو یہ میرے لیے سارے بزرگ ہیں اور میں تو ان کا خادم ہوں، ان کی جوتیوں جیسا بھی نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے اپنے اکابرین کا ہمیشہ باادب رکھے اور ان کی جتنی بھی میں خدمت کر سکوں کسی بھی طریقے سے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں اسٹیج پر میرے بزرگ پیر سید میر حسین شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جی، ان کی صدارت میں یہ سارا پروگرام ہے۔ اس کے بعد مولانا انتہائی واجب الاحترام مولانا عبداللہ دانش صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد قبلہ ڈاکٹر ثقافت حسین صاحب سندرالوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آجو کے شیخ صاحب آجو بڑی آجو کے کرسی رہ لو ادھر آجو کے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ رب العالمین اور عشق مصطفیٰ علیہ السلام اور حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ سب ذکر میں مصروف ہیں ماشاءاللہ۔ جو بھی یہاں کوئی بھائی تشریف لائے ہیں اور جو آئیں گے انشاءاللہ ان کا آنا بیکار نہیں ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا، اور جو حضور کی محفل میں آئے سبحان اللہ وہ خالی نہیں جاتا۔ انسان کا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ تو جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ ہم آئے ہیں سب کا ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں سب کا آنا قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ نیویارک کے بہترین نعت خان جناب اصغر چشتی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ ویلکم، جزاک اللہ خیر۔ اس جلسے کا جو انجمن غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کے زیر اہتمام جو میلاد مصطفیٰ سیرت النبی کے حوالے سے جس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کی ابتدا تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله قاری صاحب. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم ماشاءاللہ قاری صاحب زندہ رہے اللہ میں آپ کو زندگی دے ماشاءاللہ واہ 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 فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
فحدث سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیسے بہت مرزا انیس بیگ صاحب جو بہت اچھی نعت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، کسی تعارف کا وہ محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا تعارف ہے. تو میں ان کو مائک پر بلاتا ہوں، اپنے خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کریں. مائک پر دعوت دیتا ہوں جناب مرزا انیس بیگ صاحب. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، تو نے پہاڑوں سے دریا بہائے، تو نے پہاڑوں سے دریا بہائے، خاک سے بیل بوٹے اگائے، خاک سے بیل بوٹے اگائے، تیرا ہے کل جہاں یہ زمین آسمان ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، 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 میں غلام ابن
غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، سب غلام ہیں، تو سب ساتھ دیں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے یہ کرم ہے سارا بطول کا، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے تن کا غلام ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مجھے عشق سرو سمن سے، مجھے عشق سارے چمن سے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے عشق تو حسن سے ہے، مجھے عشق تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو
تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، وہی پختہ ہے، وہی پختہ ہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میری حیثیت ہے بلا ہے کیا، میری حیثیت ہی بلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنج تن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر وہ خیر الانام ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ مولا بڑے درجات اس کے بعد ماشاءاللہ اس کے بعد ہمارے بھائی آغا مختار صاحب کو جو بہت ہی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں مائک پر وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول علیہ السلام للہ رب العالمین۔ لیکن وہ ذات محمود ہے اور سرکار کا نام ہے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، لیکن محمد کے معنی کہ جن کی سب سے زیادہ تعریف ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات تو خالق ہے، مخلوق جتنی بھی تعریف کرے پروردگار عالم کی وہ کم ہے،
لیکن سرکار اعلیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس کی تعریف خود خدا کی ذات بھی فرماتی ہے. سرکار کی ذات پہ بلند تر صلوات. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ہو کے عشق بار، ہو کے عشق بار، ہو کے عشق بار، ہو کے عشق بار. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار. دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار. ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، ہزار بار قدم اٹھیں گے قدم خدا کی طرف. بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف. ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار. دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ہوگا بیڑا پار. جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار. سے بھی سوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں. آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں. سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار. ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار. دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ہوگا بیڑا پار. شکریہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی ہے. اس کے بعد اپنے بھائی جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، انتہائی خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ جب بھی نعت ان کی سنتے ہیں دل کرتا ہے یہ نعت پڑھتے جائیں، ہم سنتے جائیں. تو میں ان کو مائک پر دعوت دیتا ہوں. جناب سجاد بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں برکت فرمائے. آپ تشریف لائیں.
پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے دا وچ قبر دے جی گھبراوے دا اوتھے کملی والا آوے دا پڑھو لا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کدی آقا دید کرا جاویں لکیاں دی لاج نبا جدوں مراں تے سونے آیا جاویں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا جوش نہ ذرا الا اللہ حق لا جسے نصیب نہیں ہو بے آل بیت رسول جسے نصیب نہیں ہو بے آل بیت رسول اسے نصیب کہاں جسے نصیب نہیں ہو بے آل بیت رسول اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ حق لا جہاں حضور کے نقش قدم وہاں پہ علی جہاں حضور کے نقش قدم وہاں پہ علی جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا جہاں نقش قدم وہاں پہ علی
حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے پڑھو رسول اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں مل کے پڑھو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے میرے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا
کہ دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں شاہ صاحب بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جناب حضرت میر حسن شاہ صاحب میر مجلس، جناب علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین صدرالوی صاحب، اور میرے دیگر معزز سامعین اور نوجوان ساتھیوں، امت مسلمہ پر اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں، یقین مانیے جب سے مجھے ہوش اور شعور آیا ہے اس پر میرا دل آنسو روتا رہتا ہے کہ یہ مسلمان امت جو کبھی عروج پر تھی آج انتہائی زوال میں جا چکی ہے۔ اپنے ملک کے ہر وقت میں حالات جب دیکھتا اور پڑھتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرے دیش کو کیا ہو گیا ہے جہاں روزانہ ہی لاشیں گرتی ہیں، کہیں مذہب کے نام پر اور کہیں سیاست کے نام پر۔ یہ سارے ہی پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کو ہو کیا گیا ہے؟ ہر وقت اور ہر روز جو بھی تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے وہ اس بات پر فکر مند ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ صدیوں سے ہماری امت زوال پذیر ہے اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کب یہ اپنے اس زوال سے باہر نکلے گی۔ حالانکہ ہمارے پاس اتنا زبردست نظام زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ مجھے جب قاری اعجاز صاحب نے فون کیا کہ کچھ نوجوانوں نے یہاں سیرت النبی پہ پروگرام رکھا ہے، میں سوچتا رہا کہ میں وہاں کیا بات کروں۔ میرے ذہن میں یہ آئی کہ چلو یہ نوجوانوں کا پروگرام ہے تو میں نبی علیہ السلام کی جوانی سے بات شروع کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کو پہنچے، حتیٰ بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سن الشباب فکر اولا فی التجارہ، سب سے پہلے جوانی میں جب پہنچے تو آپ نے تجارت کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وَلَكِنْ لَهُ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ مَالًا، لیکن آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، اور مکہ مکرمہ میں ایک خاتون صاحب مال موجود تھی
جس کا نام خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا. اس نے اپنا مال تجارت میں لگایا ہوا تھا. فلما سمعت عن محاسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واوصافہ، جب اس خاتون نے نبی علیہ السلام کے اوصاف اور کردار اور خوبیوں کے بارے میں سنا، وعلمت بصدقہ وامانتہ وحسن تدبیرہ، اور اسے پتہ چلا کہ یہ نوجوان انتہا درجہ کا سچا ہے، انتہا درجہ کا امین ہے، بہت ہی حسن تدبیر رکھنے والا ہے. طلبت بنفسها ان يتولى التجارة باموالها، اس نے طلب کر لیا کہ میرے مال تجارت سے یہ تجارت کرے. وذهب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمالها للتجارة فربحت تجارته كثيرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال لے کر تجارت کے لیے جب گئے تو بہت سارا تجارت میں نفع ہوا. یہ آپ لوگوں نے بچپن میں اسکولوں کی کتابوں میں یہ واقعات پڑھے ہوئے. اور میسرہ غلام ساتھ تھا، اس نے واپس آ کر جو حضرت خدیجہ کو رپورٹ دی، وہ نبی علیہ السلام کے تمام خوبیاں جو اس نے سفر میں دیکھی تھی اس نے واپس آ کر بتائیں. تو وہ خاتون جس نے بڑے بڑے مکہ کے شرفاء کے رشتے ٹھکرائے تھے، اس نے حضور کی خوبیاں سننے کے بعد اپنے آپ کو حضور کے ساتھ شادی کے لیے پیش کر دیا. ابھی اعلان نبوت نے کیا تھا، پہلے کی باتیں ہیں، جوانی کی باتیں ہیں، عمر صرف 25 سال ہے. سچائی، صداقت، امانت، دیانت اس انداز کی اور اس انتہا کی، اور 40 سال کی یہ تجربہ کار خاتون نے نبی علیہ السلام جو 25 سال کے تھے ان کے ساتھ شادی کی. یہی صداقت نبی علیہ السلام کی، یہی امانت اور یہی ان کی خوبیاں. اسی پر تو علامہ اقبال کہتے ہیں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم نے وہ صداقت چھوڑ دی اپنے نبی کی، ہم نے وہ امانت چھوڑ دی اپنی نبی کی، ہم نے وہ شجاعت چھوڑ دی اپنے نبی کی، اس لیے دنیا میں ذلیل و رسوا ہے. ہمارے نبی نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. کوہ صفا پر جب کھڑے ہو کر عرب کو للکارا تھا، اعلان نبوت کرنے سے پہلے اپنے 40-43 سالہ زندگی کا کردار ان کے سامنے پیش کیا تھا. پوچھا تھا کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا، لوگوں مجھے بتاؤ تم نے آج تک مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا. تمام مجمع نے اس صفا کے دامن میں کھڑے ہو کر جواب دیا تھا، ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے. اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبوت کی بنیاد بھی صداقت ہے، نبوت کی بنیاد بھی کریکٹر ہے. جو آدمی بات کا سچا نہیں ہوگا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آدمی صاحب کردار نہیں ہوگا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس زندگی کو جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اس کو اپنے نبی کے کردار کے مطابق بنائیں گے تو زندگی میں عروج بھی ملے گا، زندگی میں عزت بھی ملے گی، زندگی میں کوئی نام بھی ہوگا. اگر نبی کے طریقے چھوڑ جائیں گے ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے، جو ہمارا حشر آج دنیا میں ہو چکا ہے.
नबी अलैहिस्सलाम का तो वो किरदार है। एलान नबूवत से पहले आपने ये वाक़या पढ़ा हुआ कि खाना काबा सैलाब से गिर गया था। मक्का के लोगों ने उसे दोबारा बनाना चाहा, बनाने लगे। हजरे अस्वद जब नस्ब करने का मौका आया, कबाइल लड़ पड़े थे। 4 दिन तक उनमें झगड़ा होता रहा था कि कौन इसको नस्ब करेगा। हर कोई अपनी चौधराहट को लेके बैठा हुआ था। बिलाखिर कुरैश के बड़े सिर रसीदा आदमी ने ये बात सुझाई कि भाई अपने में से किसी को फैसल बना लो, वो फैसला कर दे, इस तरह लड़के मर जाओगे। सब ने कहा कि हम उस शख्स को अपना फैसल बनाते हैं जो सबसे पहले हरम शरीफ में आएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे थे तो सब ने ये सदा बुलंद की थी, जा अल अमीन, जा अल अमीन, अमीन आ गया है, अमीन आ गया है, हमें इसका फैसला मंजूर होगा। ऐलान नबूवत नहीं किया अभी। ये किरदार है आपका साफ सुथरी जिंदगी का। वो ही दुश्मन जो हो गए थे आपके खून के प्यासे, वो आपके ऐलान नबूवत से पहले आपके कैरेक्टर से इतने मुतासर थे कि फैसला आपसे करवाया हजरे अस्वद का, और आपने कितना हुस्न तदबीर के साथ कि ठीक है चादर बिछा दी और खुद हजरे अस्वद उसमें रख के कबीलों के सरदारों को पुकारा कि सब पल्लू पकड़ के वहां पर ले जाओ और मैं खुद वहां नस्ब कर देता हूं। सबका झगड़ा खत्म करवाया, सारे खुश हो गए। मेरे दोस्तों, किरदार सबसे बड़ी बात। हम पाकिस्तान से यहां क्यों बैठे हुए कि हमारे हुक्मरान बद किरदार है, वरना हम यहां ना होते, परदेशों के धक्के ना खाते होते, हम अपने वतन में होते। इतना बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, देखते ही पता चल रहा होता है कि ये कितने बड़े झूठ बोल रहा है। क्या तब्दीली आएगी, क्या हमारी उम्मत की तकदीर बदलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 13 साल मक्के में मारे खा खा कर, जख्मी हो कर, पत्थर खा खा कर लोगों को दीने हक बताया। और सफरे हिजरत में जब जा रहे थे, अबू जहल ने 100 ऊंट इनाम रखा हुआ था हुजूर को पकड़ने का। सुराका बिन मालिक ने जाके रास्ते में पकड़ भी लिया था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुराका, मैं तो तेरे हाथों में किसरा ईरान के कंगन देख रहा हूं, शहनशाह के। ये किस हाल में फरमा रहे हैं? रात को छुप के निकलना पड़ा था हुजूर को मक्के से, दुश्मनों ने घर का घेरा डाला हुआ था। जिस शख्स को देश बदेश कर दिया जाए, जिसको अपना वतन कबूल न करे, बेयारो मददगार निकल रहा है, लेकिन आपका तक पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टीम सहाबा किराम की तैयार की, उन्होंने फिर इस दुनिया में करके दिखाया। वो वक्त भी आया, एक बार हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को हुक्म दिया कि मैं तुझे काजी मुकर्रर करता हूं मदीने का। कोई झगड़ा आ जाए लोगों का तो उसका फैसला करना है। 1 साल 2 साल के बाद हजरत उमर ने रिजाइन कर दिया। हजरत अबू बकर ने पूछा क्या वजह, घबरा गए जिम्मेदारी से? कहने लगे नहीं जी, वजह यह कि 1-2 साल हो गए मैं बैठा खाली कमरा अदालत में, आज तक कोई केस ही नहीं आया। यानी अहले मदीना का एक एक बाशिंदा अपने हुकूक भी जानता है और दूसरों के हुकूक भी जानता है, कोई किसी पे ज्यादती नहीं करता है। इस तरह का अदल व इंसाफ नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात से इस दुनिया ने देखा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में रहमहुल्लाह वो दौर भी आया जब हुजूर की पेशगोई के मुताबिक
کہ صنائے یمن سے ایک عورت تنہا سونا اچھالتی ہوئی مکہ جائے گی اور واپس اپنے وطن جائے گی، کوئی ایک بھی بری نگاہ اس کی طرف دیکھنے والی نہیں ہوگی۔ اس قدر امن و امان دنیا نے دیکھا، وہ دین اسلام کی برکت سے آیا تھا۔ وہ دور بھی آیا کہ زکوٰۃ لے کے لوگ گلیوں میں آوازیں دیتے پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ اسلام کی برکت تھی۔ یہ نظام کہیں دنیا میں پیش کر کے تو دکھایا جائے۔ اس لیے میرے دوستو، جب تک مسلمان دنیا میں اپنے نبی کے صحیح تعلیمات پر چلتے رہے، عزتوں سے نوازے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان اللہ لا یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے سے بعض قوموں کو رفعت اور بلندیاں عطا کرتا ہے، اور بعض قوموں کو اس قرآن کے ذریعے سے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے جو اس سے بے سلوکی کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس قرآن کو صرف زبانی ایمان لائے ہیں، جھوٹ تو ہم میں سے اکثر ہی بولتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے، حالانکہ اللہ پاک قرآن پاک میں تو یہ کہہ رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ نہ اللہ کا قرآن جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے، نہ نبی پاک کی سیرت جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے، نہ وعدہ خلافی کی اجازت دیتی، نہ چیٹنگ کی اجازت دیتی ہے، نہ دھوکہ دہی کی اجازت دیتی ہے۔ صاف ستھرا کردار اپنانے کا حکم دیا جاتا ہے، ہم اسی سے عاری ہو کے رہ گئے، اس لیے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے۔ میرے دوستو، پلٹ کے واپس اسی مقام پر جائیں گے تو پھر عزت ملے گی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کی قوموں کی ترقی کا راز اس بات میں ہے کہ وہ آگے کو بڑھتی جائیں، آگے کو بڑھتی جائیں۔ مسلمانوں کی ترقی کا راز اس بات میں ہے کہ وہ پیچھے کو ہٹتی جائیں، پیچھے کو ہٹتی جائیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو صحابہ کرام سے ملا دیں۔ اس نہج پہ لے جا کے ہم دنیا میں ترقی پا سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں جی امریکہ میں بچوں کو پڑھانا، جی ترقی کے راز وہاں سے ملتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کس ملک میں گئے تھے اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے کہ وہاں سے میں راز لے کے آؤں ترقی کے، معاشی ترقی کیسے ہوتی ہے؟ خلفاء راشدین کس دنیا کے ملک میں گئے تھے راز معلوم کرنے کے لیے اور تعلیم پانے کے لیے کہ ترقی کس طرح کی جاتی ہے؟ میرے دوستو، ترقی الہی نظام کے تحت پائی جاتی ہے اور اس کے مطابق اپنی کردار سازی سے پائی جاتی ہے۔ کردار تو وہ ہے، میں آخر میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے وہ واقعہ کہ جب ہمارے صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ فتح پا چکے تھے اور ان جو عیسائی لوگ ان کے قید ہو چکے تھے، تو فلسطین میں صلاح الدین ایوبی نے اعلان کروا دیا تھا کہ آپ اپنا اپنا ہمیں یہ جو ہوتا ہے یعنی تاوان وغیرہ وہ دے کے آپ یہاں سے آسانی سے جا سکتے ہیں۔ جن کے پاس تھا وہ چلے گئے دے کے۔ بالآخر ان عیسائیوں کی عورتیں بیچاری بے حال صلاح الدین ایوبی کے سامنے جا بائی ہیں، بیچاریوں کے بال بکھرے ہوئے اور روتی ہوئی اور برے حال میں جب پیش ہوئی اور کہنے لگی کہ ہمارے خامند، ہمارے سرپرست تو آپ کی جیلوں میں ہیں، ہم کیسے وہ فدیہ دے کر یہاں سے آزادی پا سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ان خواتین کو دیکھ کر، اور آپ نے حکم دے دیا تھا کہ ان خواتین کو جانے دو، کوئی ان کا فدیہ نہیں۔ میرے دوستو، ہمارا تو یہ دین تھا۔
صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس لگی، کنویں سے پانی پیا، دیکھا ایک کتا وہاں ارد گرد وہ گارا چاٹ رہا ہے۔ اس کو ترس آیا کتے پر کہ یہ بیچارہ پیاسا ہے، وہ کنویں میں اترا، اپنے جوتے میں پانی بھر کر اور جوتے کو منہ میں دانتوں میں پکڑ کر بڑی مشکل سے اوپر چڑھا کنویں میں اور کتے کو پانی پلایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیا۔ کتے کو پانی پلانے پر میرے دوستو مرتے ہوئے کو کتے کو بچانے والا بخشا جاتا ہے۔ ہم آج گولیاں چلا رہے ہیں اپنے ہی کلمہ پڑھنے والوں پر، کہاں ہم جانور کے بھی محافظ تھے، کہاں آج ہم مسلمان کلمہ کو لوگوں کو نہیں معاف کر رہے۔ اس لیے پلٹ کے واپس آ جائیں اسی مقام پر، ہم ایک خدا کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے اور ایک کعبے کو ماننے والے ایک مقام پر آ جائیں۔ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی یہ فرقے بنائے ہوئے ہیں، علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا ہے؟ یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ ان بتوں سے دامن بچاؤ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ ہم تو سب ایک ہی جانتے، قرآن کہتا ہے اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہاری امت تو ایک ہی امت ہے، کیوں فرقے بنائے گئے؟ کیا مسلمان ہونا ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جملہ کتنا خوبصورت ہے، لا نکفر اہل القبلہ، کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے والے کو ہم کبھی کافر نہیں کہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو کے خطیب ہیں، بہت علمی گفتگو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اور یہ آج کا جو خوبصورت ماشاءاللہ یہ محفل ہے، خوبصورت یہ پروگرام ہے، اللہ سے دعا ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہے اور ایسے ہی سجتا رہے۔ آمین آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے بھائی جناب جو بہت ہی حسین بڑے خوبصورت انداز میں ہمیشہ نعت پڑھتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں جناب فیاض خان صاحب وہ مائک پر تشریف لائیں اور پیارے نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں نعت پیش کریں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔
میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ کرم کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ سہارا ہے زندگی کے لیے، نبی کی نعت، نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے، بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے، بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے، بنی ہے ساری۔ کبھی تو خواب میں آ جاؤ یا رسول اللہ، کبھی تو خواب میں آ جاؤ یا رسول اللہ، میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی کے لیے، میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی کے لیے۔ حضور روئے ہیں امت کے واسطے جیسے، حضور روئے ہیں امت کے واسطے جیسے، ہے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے، ہے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے، ہے کون روتا۔ رسول پاک کی الفت میری
رسول پاک کی الفت میری عبادت ہے، در حضور ہی کافی ہے بندگی کے لیے، در حضور ہی کافی ہے بندگی کے لیے۔ تمہاری نعت کے نغمے ہیں میرے ہونٹوں پر، تمہاری نعت کے نغمے ہیں میرے ہونٹوں پر، میرا تو جینا ہے صدقہ یہ آپ ہی کے لیے، میرا تو جینا ہے صدقہ یہ آپ ہی کے لیے، خدا ہی جانے کہ طالب کا کیا حال ہوگا، سنبھال رکھے ہیں صدقے تیری گلی کے لیے، سنبھال رکھے ہیں صدقے تیری گلی کے لیے۔ کبھی تو خواب میں، کبھی تو خواب میں آ جاؤ یا رسول اللہ، میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی کے لیے، میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی کے لیے، نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے، بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے۔ بارک اللہ۔ خان صاحب نے اتنے خوبصورت انداز میں کلام پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا رکھے، یہ ایسے ہی حضور کی مدح سرائی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے بزرگ اس محفل کے زینت اور اس پروگرام کے صدر پیر سید میر حسین شاہ صاحب کو میں مائک پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب سید میر حسین شاہ صاحب، جزاک اللہ خیر۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العظيم. میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور سٹیج پر موجود عالم بعمل جناب عبداللہ دانش صاحب اور المہدی سینٹر کے خطیب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب، میرے معزز نعت خوانان حضرات اور انجمن غلامان مصطفیٰ کے روح رواں جناب ماسٹر نیاز حسین صاحب کی یہ نیاز مندی ہے کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں شرکت کی دعوت دی. میں نے ان سے وعدہ بھی کر لیا اور میری یہ عادت ہے کہ جو میں وعدہ کروں میں اس کو پورا بھی کرتا ہوں. میں ان منافقوں سے نہیں ہوں جو باہر ملیں اور گلے میں لگا کے ملیں لیکن جب وعدہ پورے کرنے کی بات آئے تو وہ غائب ہو جائیں. یہ آج کی محفل کا درس ہی یہی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہونے والے اس محفل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ دانش صاحب نے حضور کی سیرت بیان فرمائی اور ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میں مبارک دیتا ہوں انجمن غلامان مصطفیٰ کی تمام ٹیم کو کہ انہوں نے ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی یہ محفل سجائی ہے. سامعین کرام، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نہ تو کوئی مقرر ہوں کہ کوئی تقریر کروں، نہ میں کوئی بڑا واعظ ہوں کہ کوئی بہت لمبا چوڑا خطبہ دوں گا. مجھے درمیان میں تو مشکور ہوں اور میں بڑا خوش تھا کہ علامہ قاری اعجاز صاحب نے مجھے صدارت کی مسند پر بٹھایا اور میں اس وقت سے بڑا خوش تھا کہ نیو یارک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی صدر مجلس ہو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آخر میں مہمانوں کا شکریہ ادا کر دے. تو میں بڑا خوش تھا کہ چلو مجھے اس امتحان سے گزرنا نہیں پڑے گا اور میں سب حضرات کے نام سوچ رہا تھا کہ کس کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر شخص اپنی فطرت کے مطابق کرتا ہے. ہر شخص اپنی فطرت کے مطابق کرتا ہے. ہمارا تو حال اس چرواہے جیسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا، موسیٰ ہم کسی کے حال کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم تو اس کے باطن کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اور ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارا ظاہر، ہمارا حال، ہمارا قال اس قابل نہیں ہے، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ جل شانہ کا نام بھی لے سکیں. اس کے حبیب کا ذکر کرنا تو بڑی بات ہے
حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو اٹھتے اور وضو کے لیے دریائے جہلم کے اندر تشریف لے جاتے، آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ ہوتے، جب آپ وضو فرماتے، ہاتھ دھوتے، منہ میں کلی کرتے تو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 100 مرتبہ، 150 مرتبہ، 200 مرتبہ منہ میں کلی کر کے تو وضو فرماتے۔ تو عقیدت مندوں نے سوال کیا، حضور کلی تو 3 دفعہ کرنا سنت ہے، آپ 200 مرتبہ کلی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس احکم الحاکمین کا نام لینے میں جا رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک میری زبان اس قابل نہ ہو جائے میں اپنے منہ کی کلی کرتا رہوں۔ تو سامعین کرام، ہم سب کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہی آج کے اس سیرت کے جلسے کا جو نچوڑ ہے۔ ہم تو اس چرواہے جیسے ہیں جو حضرت موسیٰ، آپ نے یہ سنا ہوگا، میں صرف اشارتاً یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ مجذوب چرواہا جو دن کو پہاڑوں پر چلا جاتا، بیابانوں میں جاتا اور اپنی بکریوں کو چلاتا اور اللہ کی محبت کے گن گاتا۔ ایک دفعہ وہ اللہ کی محبت میں بیٹھا ہوا تھا تو کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اگر تو مجھے ملے تو میں تیرے بالوں کو دھوں، تیرے بالوں کو کنگھی کروں، تیری آنکھوں میں سرما ڈالوں، اگر تو تھک جائے تو تجھے دباؤں، اور اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ ہو تو میں تمہارے گھر میں دودھ اور گھی لے کر آؤں۔ یہ بات کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، تو کیا بات کر رہا ہے، کس کی باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا، میں احکم الحاکمین رب کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو بڑا بدبخت ہے، تو نے تو اسلام کی پوشاک کو گدڑی بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بے حرمتی کر رہا ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ آپ نے اس کو ملامت کی، وہ خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہو گیا تو رونے لگا، اس نے اپنا دامن چاک چاک کر دیا۔ وہ وہاں سے نکلا اور جنگلوں میں چلا گیا اور اپنے اس کیے پر اتنا نادم ہوا کہ میں نے احکم الحاکمین کی اتنی بے عزتی کر دی ہے، نعوذ باللہ، اتنے نازیبا الفاظ آپ کے بارے میں نے کہہ دیے ہیں، میرا کیا حشر ہوگا۔ وہ جنگلوں میں نکل گیا، پھرتا رہا۔ حضرت موسیٰ جب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو اللہ نے پوچھا، موسیٰ میں نے تو تمہیں لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے کہا تھا، تو نے تو لوگوں کے دلوں کو توڑ دیا ہے۔ جب اتنی بات سنی مختصراً تو آپ نکلے، اس مجذوب کی تلاش میں پھرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مجذوب مل گیا۔ جب اس مجذوب نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو کہا موسیٰ کو کہ تو مجھ سے پھر کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ تو میری سرزنش کرنے کے لیے آ گیا ہے، میں نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تمہاری سرزنش کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں کہ اللہ کو تم سے بڑی محبت ہے۔ اس مجذوب نے کہا، موسیٰ جب تو نے پہلی مرتبہ میرے گھوڑے کو ایڑی ماری تھی، میں تو اسی وقت 7 سمان کے اوپر چلا گیا تھا، اور میری منزل تو سدرۃ المنتہا سے بھی اونچی ہے۔ سامعین کرام، اللہ ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے، یہی ہمارا مقصود ہے۔ اور اگر ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو کسی کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ
ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ تحدیث نعمت کے لیے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اہل شام کا ایک بڑا بہادر اور قوی انسان حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، اس نے آنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا ہوا جو ہماری مجلس میں نہیں آتا؟ لوگوں نے کہا اس کی بات چھوڑے، وہ تو شراب پیتا ہے، ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے، اس کی بات نہ کریں۔ آپ نے کہا اچھا۔ آپ نے منشی کو بلایا اور اس کی طرف ایک خط لکھا۔ وہ خط کیا تھا؟ اس کو سلام لکھا اور کہا کہ من جانب عمر ابن خطاب الی فلاں فلاں، میں تمہیں پہلے سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد تمہاری خدمت میں اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور وہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ جب یہ خط لکھا تو منشی کو کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور اس شخص کو جا کر دو، مگر اس حالت میں نہ دینا کہ وہ نشے کی حالت میں ہو۔ جب اس کا نشہ ختم ہو جائے تو پھر اس کو یہ خط دینا۔ اور پھر لوگوں سے دعا کی کہ سب مل کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کا دل اللہ اپنی طرف پھیر دے۔ وہ منشی خط لے کر گیا، اس نے خط اس شخص کو جا کر دیا۔ اس نے خط کو کھولا اور پڑھا اور زار و قطار رونے لگا۔ وہ بار بار ان الفاظ کو پڑھتا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دینے والا ہے۔ وہ ان دو لفظوں میں اتنا گم رہا کہ مجھے گناہوں سے توبہ کا وعدہ بھی لیا گیا ہے اور معافی کا وعدہ بھی یاد دلایا گیا کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ اس پر اس خط کا اتنا اثر ہوا کہ وہ راہ راست پر آ گیا۔ پھر حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی لغزش میں پڑ جائے تو اس کے لیے دعا ضرور کیا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے تو وہ شیطان کے رستے پر چل پڑے گا، اگر وہ شیطان کے رستے پر چل پڑا تو آپ اس کے مجرم ہوں گے۔ اگر آپ اس کے حق میں دعا کریں تو ہو سکتا ہے اللہ اس کا راستہ جو ہے اس کو تبدیل کر دے۔ آؤ ہم دعا کریں کہ مالک ہم تیرے بڑے گناہگار بندے ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، تو مالک ہے۔ ہم آج کی اس محفل پاک کا صدقہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور آئندہ زندگی میں ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہماری اس توبہ کو مالک قبول فرما لے۔ وما علینا جزا۔ ماشاءاللہ پیر صاحب نے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اللہ رب العالمین ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی زندگی میں برکت فرمائے اور ان بزرگوں کی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے۔ بزرگوں کا موجود ہونا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں امریکہ کے معروف نعت خوان ماشاءاللہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں ان کا کیا تعارف کرا سکتا ہوں، جناب میرے بھائی اصغر چشتی صاحب وہ مائک پر تشریف لائیں اور پیارے نبی علیہ السلام کی مدح سرائی کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہ
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक दफा फिर पढ़ मिल के सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं या हुस्न जमाले मदनी देख रहे हैं। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं या हुस्न जमाले मदनी देख रहे हैं। जिस वक्त पढ़ो सल्ले अला आले मोहम्मद समझो कि रसूल अरबी देख रहे हैं। समझो कि रसूल अरबी देख रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या बुल गुड़ती विच नबी दा प्यार शामिल नबी नबी ना करिए ते की करिए। एक दफा मिल के फिर कह ले सुभान अल्लाह। गुड़ती विच नबी दा प्यार शामिल नबी नबी ना करिए ते की करिए। जिक्र आप दे सजना बेलियां दा ओ कड़ी कड़ी ना करिए ते की करिए। चर्चा अल्लाह करीम दिया नेमतां दा ओ गली गली ना करिए ते की करिए। आल नबी दे असियां गुलाम नासिर ओ अली अली ना करिए ते की करिए। अली अली ना करिए ते की करिए। बुल्ला बुल्ला ते नजर नैत हो गई। बुल्ला बुल्ला ते नजर नैत हो गई। पुल के कईयां नू राह लबे कोई यार पुल्ला कोई पार पुल्ला। ओ इस दुनिया दे हर कोई पुल गुनागार पुल्ला एक पुल्ला नहीं पुत्र माई फातिमा दा ओ हेठ जाके नहीं तलवार पुल्ला। हेठ जाके नहीं तलवार पुल्ला। बिस्मिल्लाह खान साहब। रुबाइया तो काफी है, दौड़े भी बहुत है, टाइम का मुझे पता है, इसलिए मैं इसी पे नात शुरू कर देता हूँ। काफी दूर ये नात शरीफ में सरकार का
ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ نعت شریف لکھی ہے، سرور صاحب نقشبندی لاہور میں، انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے اس میں نعت میں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ اور شعر ہے، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ مار صاحب ہو جاندی ہے فوٹو۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، سرکار فرمائیں گے یہ بھی میرا دیوانہ، یہ بھی میرا دیوانہ، یہ بھی میری محفل میں نعرے لگاتا تھا، یہ بھی میری محفل میں درود و سلام پڑھتا تھا، یہ بھی میری محفل میں نعتیں پڑھتا تھا۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے، کیا یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن
حضور جانتے ہیں. نہ تو کافی ہے، مقطع پیش کرو. کہیں گے خود میں سرور نبی کا دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. تو مٹ صاحب کہہ رہے تھے کچھ اشعار ایسے پڑھنے جو مل کے پڑھ لے، 2-3 منہ پڑھ دیتا ہوں. دیوانے جو بھی منگتے نے، دیوانے جو بھی منگتے نے، شاہ ابرار دیندے نے. دیوانے جو بھی منگتے نے، شاہ ابرار دیندے نے. دیوانے جو بھی مل کے ذرا شاہ ابرار جدا ایمان ہے سرکار دین دے نظر مل کے کہہ لیں. دیوانے جو بھی منگتے نے، شاہ ابرار کرم کر دین جس ویلے، کرم کر دین جس ویلے تے نسلہ دار دے دینے. دیوانے جو بھی منگتے نے، شاہ ابرار دینے. دیوانے جو بھی منگتے نے، شاہ ابرار. قسم رب دی نبی دینا تو وک جان دین دیوانے. قسم رب دی، قسم رب دی نبی دینا تو وک جان دین دیوانے. کچھ بھی کول نہیں رکھ دے، کچھ بھی کول نہیں رکھ دے، اے سب کچھ وار دے دینے. دیوانے جو بھی منگ دینے، شاہ ابرار. جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاؤندی اے. جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاؤندی اے. دلا سے پیار دے مینوں، دلا سے پیار دے مینوں، میرے غم خار دے دینے. دیوانے جو بھی منگتے نے، شاہ ابرار. اور شعر ہے علی حیدر دے بچیاں دی میں لج پالے تو صدقے جاں. علی حیدر دے بچیاں دی میں لج پالے تو صدقے جاں. علی حیدر، علی حیدر، علی حیدر، علی حیدر، علی حیدر، علی حیدر دے بچیاں دی میں لج پالے تو صدقے جاں. کوئی ایک بار منگدا ہے، کوئی ایک بار منگدا ہے، او 100 بار دے دینے. دیوانے جو بھی منگتے نے. بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جاں. علی حیدر دے بچیاں دی میں لج پالے تو صدقے جاں. کوئی ایک بار منگدا ہے، کوئی ایک بار منگدا ہے، او 100 بار دے دینے. دیوانے جو بھی منگتے شاہ ابرار دے دینے. دیوانے
وی منگدے جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک بچ گزرن جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک دلانو چین دے دینے دلانو چین دے دینے تسینے ٹھار دے دینے دیوانے جو وے منگ دینے شہ ابرار جی علی حیدر دے بچیاں دی میں لج پالے تو صدقے جان علی حیدر دے بچیاں دی میں لج پالے تو صدقے جان علی حیدر دے بچیاں دی میں لج پالے تو صدقے جان کوئی ایک بار منگدا ہے کوئی ایک بار منگدا ہے او سو بار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دو شعر امام علی مقام دی بسم اللہ کرو حضور امام علی مقام کی بات بسم اللہ جی بسم اللہ کرو جی بسم اللہ درود پاک کرو حبیب اللہ زمین و آسمان میں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا مل کے کہہ لیں خدا کے اس بسم اللہ خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں خدان میں خدا کے اس جہان میں خدا کے اس جہان میں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی ردائے حق پہ کربلا میں اپنا سب لٹا دیا ردائے حق میں کربلا میں اپنا سب لٹا دیا وفا کے اس امتحان میں حسین سا کوئی نہیں وفا کے اس امتحان میں حسین سا کوئی اور شعر لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں کسی کے خاندان میں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں
صدقے جاؤں میں تیرے صدقے جاؤں صدقے تیرے کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی